وعنده لا يدري. قال يوسف رحمه الله بن عبد قول الشافعي رحمه الله. ومن أصحابنا من قال أن الغالب حق العرض وخرج الأحكام والأول أزهر. ومن أقر بالقلب ثم رجع لم يقبل منه عذر لأن بسم الله الرحمن الرحیم ومن قذف غیرہ فمات المقذوف بطل الحد۔ ہم نے پیچھے ضابطہ ذکر کیا تھا کہ حد قذف میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ امام شافعی کے نزدیک وراثت جاری ہوتی ہے، یعنی مقذوف اگر مر جائے تو ورثاء حد قذف کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ ذکر کیا کہ ایک آدمی نے کسی کو تہمت لگائی، مقذوف مر گیا، تو ہم احناف کے نزدیک حد باطل ہو جائے گی، لیکن امام شافعی کے نزدیک باطل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کچھ حد لگ چکی تھی، کچھ باقی تھی، مقذوف مر گیا تو ہمارے نزدیک حد باطل، امام شافعی کے نزدیک حد باطل نہیں ہوگی۔ ولا خلافہ سے یہ بیان کیا کہ اتنی بات میں تو اختلاف نہیں ہے کہ حد قذف میں حق شرع بھی ہے اور حق عبد بھی ہے۔ اگر اس اعتبار کو دیکھا جائے کہ مقذوف سے عار دفع کی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حق عبد ہے، اس کے اندر حق عبد کی وجہ سے حد لازم ہوئی ہے۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس سے مقصود جو ہے زاجر کو تنبیہ کرنا ہے اور عالم سے فساد کو دور کرنا ہے، اس سے لگتا ہے کہ حق شرع ہے، تو اس لیے اس میں دونوں جہات ہے۔ اور بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس میں دونوں جہتیں معلوم ہوتی ہیں، حق شرع بھی اور حق عبد بھی۔ تو جب دونوں چیزیں ہیں تو تعارض کے وقت امام شافعی رحمہ اللہ حق عبد کو غالب رکھتے ہیں کہ حق عبد حق اللہ سے مقدم ہے، بندے کو ضرورت ہے، اللہ پاک ہے، اس لیے وہ حق عبد کو مغلوب غالب رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس کے اندر وراثت جاری ہوگی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر حق اللہ غالب ہے، اس کو مقدم رکھا جائے گا، کیونکہ حق اللہ کی رعایت کرنے میں بندے کے حق کی رعایت بھی ہوتی ہے، لیکن بندے کے حق کی رعایت کرنے میں حق اللہ کی رعایت نہیں ہوتی ہے۔ اسی اصول پر کافی سارے مسائل متفرع ہوں گے، جیسے ابھی وراثت کا مسئلہ گزرا کہ ہم احناف کے نزدیک وراثت جاری نہیں ہوگی کیونکہ حق اللہ سے تعلق ہے اس کا، لیکن امام شافعی کے نزدیک جاری ہوگی، اس لیے کہ اس کا تعلق حق العبد سے ہے، اور وراثت بھی حق العبد میں جاری ہوتی ہے۔ ایسے دوسرا مسئلہ، اگر معاف کرنا چاہے تو ہمارے نزدیک معاف نہیں ہو سکتی یہ حد، اس لیے کہ اس کا تعلق حق اللہ سے ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک معاف ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا تعلق حق العبد سے ہے۔ ایسے ہی اگر وہ عوض لینا چاہے اس حد کے بدلہ میں تو امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق حق العبد سے ہے، اور ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ ایسے ہی وہ حدود جن کا تعلق حق العبد سے ہو ان میں تداخل نہیں ہوتا ہے، اور جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو ان میں تداخل ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کافی سارا کو حدیں لگائی، حد قذف لگائی، تو ہمارے نزدیک اس میں تداخل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق حدود اللہ سے ہے، لیکن امام شافعی کے تداخل نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کی الگ الگ سزا اس پر جاری کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور معافی کے سلسلہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام شافعی کے ساتھ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھی کچھ احباب ایسے ہیں جنہوں نے حق العبد کا اعتبار کیا ہے۔ بہرحال احناف کا راجح مسلک یہ ہے، اس میں حقوق اللہ کا اعتبار ہے، یہ حق اللہ ہے، تو لہذا حق اللہ کی رعایت کی جائے گی تمام احکامات کے اندر، اس کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ ومن اقر بالقذف ثم رجع، ایک آدمی نے حد قذف لگائی پھر رجوع کر لیا، تو رجوع ہم نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ اس نے ایک آدمی پر عار لگا دی ہے، اب اس عار سے رجوع نہیں ہوگا یہاں تک اس پر حد قذف جاری کی جائے، کیونکہ خالص حق اللہ نہیں ہے بہرحال، اس لیے حد قذف سے رجوع بھی جائز نہیں ہوگا۔ ومن قال للعربی یا نبطی، ایک آدمی نے کہا عربی آدمی کو یا نبطی، یہ کم درجے کی قوم ہے، تو
تو یہاں نبتی کہنے والے کو حد نہیں لگے گی، اس لیے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ آپ کے اخلاق عربیوں جیسے نہیں ہے، آپ عجمی معلوم ہوتے ہو، یا آپ کی عربی میں فصاحت عربیوں جیسی نہیں ہے، عجموں جیسی ہے، تو یہ تشبیہ مراد ہوگی، نسب کی نفی مراد نہیں ہوگی۔ یہ ایک آدمی نے عربی سے کہا لست بعربی، آپ عربی نہیں ہیں، تو یہاں بھی مراد کہ آپ کے عادات خصائل عربیوں جیسے نہیں ہیں، تو حد نہیں لگی۔ ومن قال لرجل یا ابن السماء یا ابن ماء السماء، ایک آدمی نے کہا پیر صاحب کو اے آسمان کے پانی کے بیٹے، تو اس طرح کہنے والے کو تو حد قذف نہیں لگے گی، اس لیے کہ یہاں تشبیہ سخاوت کے اندر ہے کہ جیسے آسمان کا پانی ہر ایک پر برستا ہے، دشمن پر بھی دوست پر بھی، ایسے ہی آپ کی سخاوت بھی ہر ایک پر برستی ہے، اپنوں پر بھی پرایوں پر بھی، تو سخاوت میں تشبیہ کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب کی جو ہے نا نسبت کرتے چچا کی طرف، چچا کا نام کیا ہے پیر صاحب؟ چچا کا نام کیا ہے؟ چچا کا نام کیا ہے؟ جلال۔ ایک آدمی نے پیر صاحب سے کہا جلال کے بیٹے، یا خالہ کی طرف نسبت کر دی، فلاں خالہ کا نام لے دیا ماں کی بجائے، یا اس کی ماں کے زوج کی طرف نسبت کر دی، تو یہ حد قذف نہیں لگائی جائے گی ان نسبت کرنے والے پر، کیونکہ چچا کی طرف نسبت جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے، نعبد الہک و الہ آبائک، حالانکہ حضرت کیا کہتے ہیں ابراہیم حضرت یعقوب کے چچا تھے، باپ نہیں تھے، چچا کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو قرآن میں جائز ہے تو کوئی نسبت کرے گا تب بھی جائز ہوگا۔ ایسے ہی حضور میں الخال ابن، خالہ جو ہے خالو وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، تو خالہ کی طرف نسبت درست ہوگی۔ اور تیسری دلیل یہ ہے چچا اور خالہ تربیت کے معاملہ کی وجہ سے، چونکہ چچا تربیت کرتا ہے بھتیجے کی، اس لیے تربیت کی وجہ سے باپ کی نسبت کرنا بھی کیا ہوگا؟ درست ہوگا، ایسا کہنے والے کو حد قذف نہیں لگائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ومن قال لغیرہ زنات فی الجبل وقال علیت صعود الجبل، ایک آدمی نے پیر صاحب سے کہا زنات فی الجبل، آپ نے پہاڑ میں زنا کیا ہے، اور کہتا ہے میری مراد تھی کہ آپ پہاڑ پر چڑھے ہیں، تو حد یہاں لگائی جائے گی شیخین کے نزدیک، لیکن امام محمد رحمہ اللہ وضع حد نہیں لگائی جائے گی۔ امام محمد کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حمزہ کے ساتھ لایا ہے زناتا، اور یہ چڑھنے کے معنی میں حقیقتاً، جیسا کہ شاعر کا شعر ہے، ایک عورت نے کہا تھا بیٹے سے ورقہ الی الخیرات زنا فی الجبل، کہ تو چڑھتا جا خیرات کے کاموں کی طرف جیسا کہ لوگ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، تو اس لیے پھر پہاڑ کا ذکر بھی اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہاں پر پہاڑ پہ چڑھنا ہی مراد ہوگا۔ لیکن شیخین فرماتے ہیں دیکھو زناتا اہل عرب حمزہ اور بغیر حمزہ دونوں طرف استعمال کرتے ہیں، یرین کا مطلب الف ملین، یہ یرین مراد الف ہے، یہ حمزہ کو الف سے بدلتے ہیں اور الف کو حمزہ سے بدلتے ہیں، دونوں طرف پڑھتے ہیں، اس لیے یہ زنا کے معنی میں مستعمل ہوگا، اور خاص طور پر جب حالت غضب ہو پھر اور زیادہ یہ زنا والے معنی کو گالی والے معنی میں مستعمل کرے گا، اس لیے یہ زنا کے معنی میں یہ حمزہ یا بغیر حمزہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ایسے ہوگا جیسے ایک آدمی کہتا ہے یا زانی، ایسے ہی زراعت کا لفظ بھی ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک آدمی باقی جو امام محمد نے فرمایا تھا پہاڑ پر چڑھنے کے معنی میں، اس کا جواب ہے کہ پہاڑ پر چڑھنے کے معنی تب ہوگا جب اعلیٰ کا لفظ آئے گا، تو یہاں اعلیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ پہاڑ پر چڑھنے کے معنی مستعمل نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ قَالَ زَنَاتَ عَلَى الْجَبَلِ، اگر ایک آدمی کہا کہ آپ نے زنا کیا علی الجبل پہاڑ پر،
اور کہتا ہے میری گناہ پہاڑ پر چڑھنا تھی، یہاں علا لایا ہے، اب حد لگے گی؟ تو بعض نے کہا حد نہیں لگے گی، لیکن بعض نے کہا اب بھی حد لگے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قَالَ لِآخَرَ يَا زَانِي، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یا زانی، فقال، جواباً پیر صاحب نے کہا لا بل انتا، بلکہ آپ، دونوں کو حد لگے گی، اس لیے کہ لا استدراک کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لا استدراک کا، لا بل استدراک کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی ایک آدمی پہ صاحب نے کہا کہ آپ نے زنا کیا، پھر صاحب نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، بل انتا، بلکہ آپ نے زنا کیا، تو دونوں نے ایک دوسرے پہ حد لگائی ہے، تو دونوں کو تہمت لگائی ہے، دونوں کو حد قذف لگے گی۔ ومن قال لامرأته یا زانیہ، پیر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا یا زانیہ، اے زانیہ، آگے سے بیوی کہتے لا بل انتا، نہیں بلکہ آپ زانی ہیں، تو یہاں پر عورت کو حد لگائی جائے گی، لعان نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو حد لگائی ہے، اور جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حد لگائے، تہمت لگائی ہے، اور جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو تہمت لگائے تو وہاں پر لعان ہوتا ہے۔ اور یہاں پہلے اچھا، اور اگر عورت کو حد لگ جائے تو پھر لعان نہیں ہوگا، کیونکہ عورت مخذوف ہو جائے گی، تہمت والی ہو جائے گی، حد والی ہو جائے گی، اور جب عورت حد والی ہو جائے تو وہاں پھر لعان نہیں ہوتا، محدود فی القذف میں لعان نہیں ہوتا۔ اب ہم یہاں کیا کریں گے؟ تو یہاں کہتے ہیں پہلے عورت کو حد لگا دو تاکہ وہ محدود فی القذف ہو جائے، لعان کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ لعان اس سے بڑے درجے کی حد ہے، اس سے پھر تفریق ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے عورت کو جو اس نے مرد پر تہمت لگائی ہے کہ آزاری، اس کی حد لگا دو، جب حد لگ جائے گی تو وہ محدود فی القذف ہو جائے گی، اور پھر لعان سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ آپ نے پڑھا کوشش کرنی چاہیے حدود کو ساقط کرنے کی۔ وَلَوْ قَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ، پیر صاحب نے بیوی رضوانہ سے کہا تھا یا زانیہ، اے زانیہ، آگے سے بیوی نے یہ کہا میں نے زنا تو آپ سے کرایا ہے، تو یہاں نہ حد ہوگی نہ لعان ہوگا، کیونکہ جب اس نے کہا نا یا زانیہ، آگے سے بیوی نے کہا میں نے زنا آپ سے کرایا ہے، یہاں دو صورتیں بنتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زنا نکاح سے پہلے آپ سے کرایا ہو تو یہاں حد لازم ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے خود زنا کی تصدیق کر دی ہے، پھر تو لعان نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ میں نے نکاح کے بعد آپ سے زنا کرایا ہے، اور نکاح کے بعد جو زنا ہوتا ہے وہ تو ایک جائز ہے، کیونکہ نکاح کے بعد میں نے آپ کے علاوہ کسی کو اپنے اوپر قدرت نہیں دی ہے۔ اگر اس سے اعتبار کریں تو پھر یہاں پر لعان ہونا چاہیے، تو یہاں دونوں صورتیں بن رہی ہے، لعان کی بھی اور حد کی بھی۔ اب کون سے مراد لے؟ شک ہے دونوں میں، تو شک کی وجہ سے کوئی بھی لازم نہیں ہوگا، نہ حد ہوگی نہ لعان ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ، پیر صاحب نے ایک بچے کا اقرار کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، پھر نفی کر دی، یہاں لعان ہوگا، اس لیے کہ بچے کے نسب کا اقرار کر کے پھر نفی کو ہے کہ تہمت ہے، تو لعان ہوگا یہاں پر۔ اور اگر پہلے نفی کر دی بچے کے پھر کہا میرا بچہ ہے تو یہاں حد ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا، جھٹلانے کی وجہ سے لعان باطل ہو جاتا ہے۔ لعان تو بامر مجبوری آتا ہے، اور یہاں جب دونوں جانب سے تہمت ہو اور یہاں اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا تو گویا کہ یہاں جانب پر تہمت نہیں ہے، اس لیے صرف حد ہوگی، لعان نہیں ہوگا۔ والولد ولدہ، دونوں صورتوں میں بچہ پیر صاحب کا ہی ہوگا، یعنی پہلے اقرار کرے پھر انکار کرے، یا پہلے انکار کرے پھر اقرار کرے، دونوں صورتوں میں بچہ کس کا ہوگا؟ پیر صاحب کا۔
واللعان، اور فرمایا لعان جو ہے نا یہ لازمی نہیں ہے کہ اس سے بچے کا نسب بھی ختم ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کا نسب ختم نہ ہو اور لعان ہو جائے، جیسا کہ بچہ ہو ہی نہ سرے سے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَيْسَ بِإِبْنِي وَلَا بِإِبْنِكِ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ، اور اگر پیر صاحب نے کہا بچے کے بارے میں یہ بچہ نہ میرا ہے اور نہ میری بیوی کا ہے، نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، یہاں نہ حد ہوگا نہ لعان ہوگا، کہ بچے کا سرے سے انکار کر دیا تو گویا کہ یہاں تہمت نہیں لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ قَذَفَ امْرَأَةً، ایک آدمی نے ایک عورت کو تہمت لگائی اور اس کے پاس ایک اولاد ہے اس عورت کے پاس، لیکن اس اولاد کا باپ معلوم نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ عورت کے پاس بچہ تھا اس پر تہمت لگی، وہ لعان کر چکی، بچہ زندہ ہے، یہ تہمت کے بعد مر گیا ہے تو تہمت لگانے والے کو حد نہیں لگے گی، اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں زنا کی علامت بچہ موجود ہے تو یہاں شک پایا گیا، اس لیے حد قذف ثابت ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةً، اور اگر تہمت لگائی عورت کو، عورت کو تہمت لگی اس کے پاس بچہ نہیں تھا، اس نے لعان کر لیا، لعان ہونے کے بعد جو ہے وہ صاف شفاف ہو گئی، اب کوئی تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانے والے کو حد لگے گی کیونکہ اس کے پاس کوئی زنا کی علامت بچہ وغیرہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ رَضِيَ وَطِيًا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو تہمت لگائی، اچھا یہاں سے یہ سمجھے ایک ہوتا حرام لعینہ، ایک ہوتا حرام لغیرہ۔ حرام لغیرہ، وطی حرام لغیرہ اگر کی ہے اس پر کہ تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانے والے کو حد قذف لگے گی، اور اگر آدمی نے وطی حرام لعینہ کی ہے اس پر کہ تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانے والے کو حد نہیں لگے گی، سمجھ میں آگے بات۔ وطی حرام لعینہ کی 4 صورتیں ہیں، اچھا وطی حرام لغیرہ کی صورت کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر اپنی بیوی سے حالت حیض وطی کرتا ہے، وطی حلال ہے لیکن حرمت غیر زنا کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے اگر ایسے بیوی سے حالت حیض میں وطی کرنے والے پر کہ تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانے والے کو حد لگے گی۔ اور وطی حرام لعینہ کی 4 صورتیں ہیں، پہلی ہے جی حرام من کل وجہ، کہ من کل وجہ حرام لڑکی تھی اس سے وطی کر لی، مثال کے طور پر پیر صاحب نے اجنبیہ عورت سے وطی کی، اس کے بعد پیر صاحب کو تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانے والے کو حد قذف نہیں لگے گی، اگر وہ اپنی حد کو ثابت نہ کر سکا گواہوں کے ذریعے سے تو تہمت لگانے والے کو حد قذف نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری صورت وطی حرام لعینہ کی کہ پیر صاحب نے ایسی عورت سے وطی کی جس پر من وجہ ملک ہے، اس کی من وجہ نہیں ہے، جیسے مشترکہ لونڈی سے وطی کر لی، یہ بھی حرام لعینہ ہے، تو اگر مشترکہ لونڈی سے وطی کیا پیر صاحب نے، پھر پیر صاحب پر کسی نے تہمت لگا دی اور تہمت کو ثابت نہ کر سکا تو اس پر حد قذف نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اپنی ملک میں لونڈی سے وطی کی لیکن اس سے وطی کرنا حرمت مؤبدہ سے ثابت ہے، مثال کے طور پر پیر صاحب نے اپنی رضاعی بہن جو اس کی ملک کے اندر ہے اس سے وطی کر لی، ملک تو ہے لیکن حرمت مؤبدہ ہے، اس سے وطی کر لی اور پھر پیر صاحب پر کسی نے تہمت لگائی اور وہ تہمت کو ثابت نہ کر سکا تو اس پر حد قذف نہیں لگے گی۔ نمبر 4، پیر صاحب نے کسی سے نکاح کیا بغیر گواہوں کے، وطی کر لی، وطی کرنے کے بعد پھر کسی موقع پر پیر صاحب پر کسی تہمت لگائی اور وہ تہمت کو ثابت نہ کر سکا تو پیر صاحب اور اس تہمت لگانے والے کو حد قذف نہیں لگے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرام لغیرہ میں تہمت لگانے والے کو حد قذف لگے گی اور حرام لعینہ کی 4 صورتوں میں تہمت لگانے والے کو حد قذف نہیں لگے گی۔ آگے کچھ مسئلہ ذکر کیا کہ اسی جہت کے، اچھا آخر میں فرما رہے ہیں
یہ جو حرمت محبت ہے نا، اس کا ثبوت اجماع سے ہونا چاہیے، یہ حدیث مشہورہ سے ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں اس پر حد قذف لگانے میں کوئی تردد نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اور بیانہ ان من قذف رجلا، یہ وہی صورت ذکر کر دی ایک اور جو میں نے ذکر کر دی پہلے، یعنی من وجہ ملک ہو من وجہ ملک نہ ہو، جیسے مشترکہ لوڑی سے وطی کرنا، وہ میں بتا چکا پہلے۔ وَكَذَا إِذَا قَذَفَ امْرَأَةً زَرَتْ فِي نَصْرَانِيَّتِهَا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت اس نے حالت کفر میں، نصرانیت میں، یہودیت میں زنا کرایا تھا، پھر ایمان لے آئی، اب کسی نے تہمت لگائی، تہمت لگانے والے کو حد قذف نہیں لگے گی، کیونکہ بہرحال زنا تو پایا گیا جہاں بھی پایا گیا، اس لیے یہ محسنہ نہیں ہے۔ آپ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا، ایک آدمی نے اپنی لونڈی سے وطی کی، لیکن لونڈی مجوسیہ تھی، وطی جائز نہیں تھی فی الحال، حرمت لغیر ہی ہے اس کے اندر، مجوسیت کی وجہ سے حرمت آئی ہوئی ہے۔ یا بیوی سے وطی کی حالت حیض میں، وطی حرام ہے، حرمت لعینی ہے، حرمت لغیر ہی ہے اس کے اندر۔ یا اپنے مکاتبہ سے وطی کی، لونڈی مکاتبہ، یہاں بھی حرمت لغیر ہی ہے بدل کتابت کی وجہ سے۔ اگر ان سے وطی کر لی پھر کسی نے اس پر تہمت لگائی تو تہمت لگانے والے کو حد قذف لگے گی، اس لیے کہ ان میں حرمت لغیر ہی تھی، لعین ہی نہیں تھی۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکاتبہ لونڈی سے وطی کرنا یہ حرمت لعین ہی میں آئے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں مکاتبہ لونڈی سے وطی جو ہے نا، یہ اس کے احسان کو، جی یہ زنا کے معنی میں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب ملک ظاہر ہوئی ہے نا تو ملک وطی کے حق میں ظاہر ہوتی ہے، مکاتبہ سے جو ملک ظاہر ہوتی ہے نا یہ وطی کے حق میں ظاہر ہوتی ہے، اس یہی تو وجہ ہے اگر مکاتبہ سے وطی کرے گا تو اس پر عقر لازم ہوگا، چند کپڑے ہوتے ہیں وہ لازم ہوگا، تو عقر کا لازم ہونا اس بات کی علامت ہے وطی حلال نہیں تھی، وطی حلال نہیں تو حرمت لعین ہی تھی، جب لعین ہی تھی تو لہذا مکاتبہ سے وطی کرنے والے پر تہمت لگاتا ہے، تہمت لگانے والے کو حد قذف نہیں لگے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں ملک باقی ہے اس کی گردن پر، یہاں حرمت غیر کی وجہ سے آئی ہے اور وہ ختم ہو سکتی ہے کہ بدلے کتابوں کو ادا نہ کرے، یا آقا کہتے بس بدلے کتابوں ختم واپس آؤ ملک کے اندر، ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے تو لہذا بدلے کتابت والی لونے سے وطی کی ہے تو اس پر تہمت لگانے والے کو حد قذف لگے گی۔ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا، ایک آدمی نے اپنی رضاعی بہن سے وطی کی، یہ بھی صورت گزر چکی ہے، یعنی ایسی لونڈی جس پر ملک ہو لیکن اس سے وطی کیا ہو، حرمت مؤبدہ کے ساتھ ثابت ہو، جیسے رضاعی بہن سے، تو یہاں بھی تہمت لگانے والے کو حد قذف نہیں لگے گی کیونکہ حرمت لعین ہی ہے۔ وَلَوْ قَذَفَ مُكَاتَبًا وَمَاتَ وَتَرَكَ وَفَانٍ، مکاتب تھا جو ہے اور وہ بدلے کتابت پورا جمع کر چکا تھا، دینے سے پہلے مر گیا، اس پر تہمت لگی، حد قذف لگے گی؟ تو فرمایا کہ اس پہ حد نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آزاد ہونے میں خود صحابہ کے اختلاف ہے، بعضوں نے کہا جب بدلے کتاب پورا ہو چکا تھا تو مرنے کے وقت یہ آزاد ہے، لیکن بعضوں نے کہا کہ آزاد نہیں ہے، جو کہ اس کی آزادی میں شک ہے اس لیے اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔ وَلَوْ قَذَفَ مَجُوسِيًّا سے انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر دیکھیں گے۔